بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات شریف کا آج لیکچر نمبر ہے 41، کتاب الایمان فصل ثالث کی حدیث نمبر 10، اس کو آج ہم بیان کریں گے۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں آتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من معک علی ھذا الامر قال حر وعبد۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ مقصد تھا ان کا حضور کی بارگاہ میں آ کر کچھ دین کے حوالہ سے تعلیمات کو حاصل کرنا، دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، سعی کرنا، چل کے جانا، اور اس تڑپ میں اور اس شوق اور جذبے کے ساتھ سفر کرنا۔ یہ بھی سرکار کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سنت ہے کہ وہ اس طرح اصحاب رسول سفر کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو سوال کیا گیا من معک علی ھذا الامر، آپ کے ساتھ کون تھا اسلام میں، مطلب ابتدائی اسلام میں آپ کی موافقت، آپ کی معیت میں کون تھا؟ قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا حر وعبد، ایک غلام، ایک آزاد، حر بمانا آزاد اور عبد بمانا ایک غلام۔ محدثین نے اس پر یہ وضاحتیں مختلف انداز میں پیش کی ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ حر سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو مراد تھی حر سے، وہ تھے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابتدائی اسلام میں ابوبکر صدیق نے رسول اللہ علیہ السلام کا ساتھ دیا، تکالیف کو برداشت کیا، حضور کی معیت میں رہے۔ اور عبد سے جو مراد ہیں وہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح بعض نے یہ کہا کہ حر سے مراد ابوبکر صدیق ہیں اور عبد سے مراد وہ زید بن حارثہ ہیں، اور بعض نے یہ کہا کہ حر سے مراد، اور بعض نے حر سے مراد صدیق اکبر کو لیا ہے، بعض نے سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لیا ہے، اور بعض نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی لیا ہے۔ یہ مختلف اقوال علماء نے ذکر کیے ہیں، لیکن مسلم شریف کی ایک حدیث پاک کے خلاصے میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابتدائی اسلام میں جن ہستیوں نے میرا ساتھ دیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا بلال حبشی جو غلاموں میں سے تھے۔ تو بہرکیف پھر حضرت عمر بن عبسہ وہ سوال کرتے ہیں مل اسلام، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام اسلام کیا ہے؟ محدثین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کمال اسلام کیا ہے، یا پھر اسلام کے شعبے کیا ہیں، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی علامات کیا ہیں۔ تو قالا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام، اچھی گفتگو کرنا، طیب الکلام عمدہ بولنا، یہ اسلام کے خصائل میں سے ہیں، علامات میں سے ہیں۔ و اطعام الطعام، اور کھانا کھلانا، یہ بھی کیا ہے، علامات اسلام میں سے ہیں۔ کل، تو راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا مل ایمان، کمال ایمان کیا ہے یا ایمان کی علامات کیا ہیں؟ قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا الصبر، صبر کرنا ہے، والسماحۃ، اور سخاوت کرنی ہے۔ یہ ہے ایمان کی حقیقت اور کمال ایمان اور ایمان کی خصلت، ایمان کی عادت کہ انسان کیا ہو، سخی ہو، سخاوت کرنے والا ہو، وہ کنجوسی کرنے والا نہ ہو۔ قال قل، تو پھر راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی ای الاسلام افضل، سب سے بہترین اسلام کی علامت کیا ہے؟ افضل، قال من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھے، وہ اسلام کی مطلب تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے، وہی در حقیقت اچھا مسلمان ہے۔ اور محدثین کہتے ہیں ای الاسلام سے مراد کہ سب سے عمدہ اسلام، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ سب سے عمدہ مسلمان یا سب سے عمدہ مسلمان یا سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ تو سرکار فرمایا جو اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھے، کسی کو تکلیف نہ دے، وہ سب سے بہترین اور افضل کیا ہے، مسلمان ہے۔ پھر قال قل، تو پھر راوی عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی ای الایمان، ایمان کی سب سے اچھی عادت یا خصلت کون سی ہے؟ افضل، قل تو ای الایمان افضل، میں نے عرض کی کہ سب سے بہترین جو ہے ایمان، افضل ایمان کون سا ہے؟ قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا خلق حسن، اچھا اخلاق، انسان جب بولے عمدہ اخلاق کے ساتھ بولنے والا ہو۔ قال قلت ای الصلاۃ، پھر راوی کہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ نماز کی کون سی کیفیت یا کون سا رکن سب سے بہترین ہے، سب سے افضل ہے؟ قال طول القنوت، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
لمبا قیام، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبا قیام فرماتے تھے، اس لیے قرآن مقدس میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو قیام کرتے تو پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، بنسبت سجدوں کے قیام طویل کرنا یہ رات کے نوافل میں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو بہرحال یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنا قرآن پاک یاد ہو اس کو قیام کی صورت میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ راوی کہتے ہیں کل تو ای الہجرت افضل ہو، کہ سب سے بہترین ہجرت کون سی ہے؟ کالا ان تہجرا ما کرہ ربک، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رب ذوالجلال جل جلالہ کو ناپسند ہو اسے چھوڑ دو، یہ سب سے بہترین ہجرت ہے، اور اس پر اللہ رب العزت یقیناً ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ پھر کالا کل فکل، تو پھر وہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ، سب سے بہترین افضل جہاد کون سی ہے؟ کالا من عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُحْرِقَ دَمُهُ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے جائیں اور اس کا خون بہا جائے، یا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ اس میدان جہاد میں شہید ہو جائے، یہ سب سے کیا ہے؟ عمدہ جہاد ہے، یہ بہت فضیلت والی جہاد ہے۔ پھر راوی کہتے ہیں کالا کل تو ای الساعات، کہ میں نے عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام بتائیے ساعات، ساتیں کون سی اچھی ہیں، گھڑیاں کون سی بہتر ہیں، کون سی افضل ہے؟ کالا جوف اللیل، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آخری رات کا درمیانہ حصہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جوف اللیل الآخر، کہ رات کا درمیانہ حصہ اس کے اندر جا کر نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا اور رات کی عبادت کرنا، یہ سب سے بہترین وقت ہے۔ دنیا والے سو رہے ہوں اور انسان اپنا مصلی بچھائے اور اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہو کر رجوع اللہ کرے، اس کی بارگاہ میں عبادت کرے، ریاضت کرے، یہ سب سے بہترین وقت ہے۔ دن کو بھی نفل عبادت کرنے کا اگرچہ ایک اپنا مزہ ہے، اپنا ایک انداز ہے، باعث ثواب ہے، کرنے بھی چاہیے، لیکن بنسبت دن کے رات کے جو نوافل ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، چونکہ دنیا سو رہی ہوتی ہے اور انسان جو ہے نا دل کی حاضری کے ساتھ اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یقیناً حاضری دیتا ہے۔ دنیا کے وسوسوں، خیالات، تصورات سے انسان کا ذہن رات کی تنہائیوں میں پاک ہوتا ہے، اور پھر وہ قلب کے ساتھ حاضری اللہ رب العزت کی جب بارگاہ میں دیتا ہے تو اس کو دل میں ٹھنڈک بھی محسوس ہوتی ہے، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں بھی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔